ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی بحری ناکہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ اپنے ایک سخت بیان میں انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کا یہ جابرانہ طرز عمل دراصل فوجی کارروائیوں کا ہی تسلسل ہے، جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ صدر پزشکیان کا کہنا تھا کہ ایران اپنی خود مختاری اور مزاحمت کی قیمت ادا کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے اصولی موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکی اقدامات خطے میں کشیدگی کو مزید ہوا دے سکتے ہیں۔ ایرانی صدر نے امریکی بحری ناکہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ اپنے ایک سخت بیان میں انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کا یہ جابرانہ طرز عمل دراصل فوجی کارروائیوں کا ہی تسلسل ہے، جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایران اپنے جوہری اور میزائل صلاحیتوں کو قومی اساسات سمجھتے ہوئے ان کا ہر حال میں تحفظ کرے گا۔ خطے میں غیر ملکی عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی علی خامنئی کا قومی یوم خلیج فارس کے موقع پر پیغام، کہا کہ ایران اور خلیجی ہمسایہ ممالک کا مقدر مشترکہ ہے۔ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کی موجودگی کے بغیر روشن ہوگا۔ ایران اپنا ہرمز کے لیے نئے انتظامی اصول نافذ کرے گا۔ ایرانی اصولوں سے امن، ترقی اور معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ مجتبی خامنئی نے کہا، امریکیوں کی جگہ خلیج فارس کی تہ میں ہے۔ دوسروں کو تحفظ دینا تو دور کی بات، امریکہ کے کھوکھلے اڈے خود اپنی حفاظت کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یورپ اور امریکہ نے اس خطے میں بارہا مداخلت سے بدامنی اور نقصانات پیدا کیے۔ ایران خلیجی خطے کی سلامتی یقینی بنائے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر شدید اور فیصلہ کن فضائی حملوں کی نئی لہر کا منصوبہ تیار کر لیا ہے، جس کا مقصد مذاکرات میں تعطل کو ختم کرنا یا جنگ کے خاتمے سے پہلے ایران کو کاری ضرب لگانا ہے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق ان حملوں میں ایران کی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس منصوبے میں آبنائے ہرمز کے ایک حصے پر قبضے کی تجویز بھی شامل ہے تاکہ بحری آمد و رفت بحال کی جا سکے۔ فوجی حکام آج اس حوالے سے صدر ٹرمپ کو بریفنگ دیں گے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ میں نے 8 جنگیں رکوائی۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی اسی میں شامل ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 طیارے گر چکے تھے۔ پاکستانی وزیراعظم کے بقول جنگ رکنے سے کروڑوں جانیں بچ گئیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ میں نے 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی اس میں شامل ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 طیارے گر چکے تھے۔ پاکستانی وزیراعظم کے بقول جنگ رکنے سے کروڑوں جانیں بچ گئیں۔ Settled 8 wars and people try and dispute it, but then they go over them. And almost in every case, they sent letters thanking me. In the case of India, look, the biggest one would have been Pakistan, India. The Prime Minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. 2 nuclear nations were going at it. 11 airplanes were shot down. They were in the first week of what would have been a very bad war, and I got it solved. You know how I got it solved? By the use of tariffs. I said, I'm going to charge you tariffs. امریکی صدر کا جنگ بندی کے خاتمے اور ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کا اشارہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں واضح کیا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ دعویٰ کیا گیا کہ ایران کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ان کے لیڈرز کو ختم کر دیا، ہم نے ایران کی 90% میزائل فیکٹریاں تباہ کر دی، ایران بہت بری حالت میں ہے، اب معلوم نہیں ایران میں کون حکومت چلا رہا ہے، اتنا جانتا ہوں کہ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا، ایران پر پابندیاں برقرار، وہ اپنا تیل نہیں بیچ سکتا۔ امریکی ناکہ بندی کے باعث ایران تیل پر منافع نہیں کما پا رہا۔ ایران میں آپریشن ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں گر جائیں گی۔ میں اور چند دوسرے لوگ ایران کے ساتھ مذاکرات کی تفصیل جانتے ہیں۔ ایران کو فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت ملنی چاہیے۔ Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into it, but they cannot be nuclear other than that, but they want to make a deal badly. And we have a problem because nobody knows for sure who the leaders are. It's a little bit of a problem, you know. The leaders have been wiped out along with their military, almost all of their military. I mean, think of it. 159 ships was their total navy.